اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے پاس سلطنت کا، بادشاہت کا کوئی حصہ ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اس صورت میں تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یہود کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انکار جو بلا دلیل ہے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، یہ نبوت اس وجہ سے انہیں ہضم نہیں ہو رہی کہ اصل فیصلے کا اختیار کہ کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، یہ یہود کے پاس تھا، اور ان کے اختیار اور رضامندی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اگر یہ سلطنت اور یہ اختیار ان یہود کے پاس ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک کوڑی برابر بھی نہ دیتے۔ تو جب تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی فیصلے کرنے کا کہ نبوت کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے، اور جس کے بعد اختیار ہے انہوں نے اپنے اختیار سے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تو تمہارا کیا یہاں پر گیا ہے جس کو بنیاد بنا کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے کہ وہ حصہ ان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ یا ان کا معاملہ حسد اور بغض کا ہی ہے، اور حسد اور بغض صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی، اس وجہ سے بھی حسد کرنے، ویسے بھی حسد حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس بنیاد پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی، حسد کا کوئی جواز بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آل ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے اور چلا ہے انبیاء کا سلسلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، تو یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس جلتے ہیں حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس فضل پر جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا بھی شامل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور اس بنیاد پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، یعنی حسد کرنے کی شناعت بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی اس آیت میں، کہ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی بھی نعمت دی ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی کسی بھی اعتبار سے، کسی کو اگر اللہ نے نعمت دی ہے، مال و دولت کی نعمت ہے،
حسن و جمال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے یا علمی نعمت ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ تو حسد کرنے والا، جس کا مطلب یہی ہے کہ حسد کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ حسد کا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت مجھے بھی ملے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہے کہ اس کے پاس یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی ملے۔ یہ حسد کا ایک درجہ ہے جو کہ جائز ہے، جس کو ہم رشک کہتے ہیں، جو حدیث میں بھی ہے لا حسد الا علی اثنین الی آخری۔ رشک یہ جائز ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے لیکن مجھے بھی یہ نعمت ملے، یہ بھی حسد کا جائز ہے، اگرچہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسی پر شکر گزار ہونا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے اس مقابلہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، ہاں دینی اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک درجہ حسد کا یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ نعمت مجھے ملے اور اس سے چھن جائے، یہ حرام ہے، یہ نعمت مجھے ملے اور اس سے چھن جائے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا مستحق اس شخص کو قرار دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ نعمت کا مستحق فلاں شخص نہیں ہے بلکہ میں ہوں، اس سے چھن جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ایک حسد یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ سب سے بدترین درجہ ہے حسد کا، کہ فلاں سے یہ نعمت چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو بہرحال یہ حسد حرام ہے، اور اس حوالے سے بے شمار احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو بہرحال حسد کی بنیاد پر بہت سارے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یہود اس وجہ سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو فضیلت سے نوازا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، سو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب یعنی نبوت سے نوازا، والحکمت اور حکمت سے نوازا یعنی علم سے نوازا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے بڑی سلطنت سے نوازا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ تو آل ابراہیم میں تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بادشاہت دی گئی ہے تو اس میں کوئی انہونی تو نہیں ہے۔ تو غرض یہ محض ایک حسد ہے ان کی طرف سے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہ انبیاء آئے ہیں اور کچھ ان کا ایمان لائے ہیں اور کچھ ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض وہ تھے جو انبیاء پر ایمان لائے، جو اس وقت موجود تھے وہ ایمان لائے بعض، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض وہ تھے جنہوں نے رخ پھیرا انبیاء سے اور ان کا انکار کیا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض ایمان لاتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ شروع سے ہی یہ دو رستے چلے آ رہے ہیں، ایک اللہ کا رستہ ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے۔ کوئی شیطان کے رستے پر چلنے والا ہوتا ہے اور کوئی اللہ کے رستے پر چلنے والا ہوتا ہے، لیکن جو شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ کفا بجہنم سعیرا، کہ جہنم یہ کافی ہے جلانے کے لیے، کہ ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے، کہ جو منکرین ہیں اور شیطان کے راستے کا انتخاب کرنے والے ہیں ان کے لیے بطور سزا کے جہنم ہوگی، اور یہ سزا ایسی ہے کہ اس کے بعد کسی سزا کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی آخری اور کافی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔